میرے متقی بندے وہ ہیں جو آسانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو اپنے اچھے دنوں میں پہچانو، اللہ کو اپنے اچھے دنوں میں پہچانو، یعرفک فی الشدہ، تمہارے برے دنوں میں اللہ تم کو پہچانے گا۔ انسان کے پاس جب اچھا دن آتا ہے، جب دولت آتی ہے، جب عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے، تب اسے اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے، جب بیماری آتی ہے، جب دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، تب اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے پروردگار کو اپنے اچھے دنوں میں یاد کرو، یعرفک فی الشدہ، برے دنوں میں تمہیں یاد رکھے گا۔ اور متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھے اور برے تمام دنوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ آج کتنے مرڈر ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے، کتنی طلاق ہو جاتی ہے غصے کی وجہ سے، کتنا شوہر بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے غصے کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غصہ آنا نیچرل ہے، مگر غصے کو کنٹرول کیا جائے، غصے کو دبا لیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، پہلوان وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی میں دشمن کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور میرے متقی بندے وہ ہیں جن کے لیے میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ بھئی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کے من کے مطابق ہے۔ کبھی آپ کی بیوی ایسا کوئی کام کر دے گی جو آپ نہیں چاہتے، کبھی آپ کے بچے کچھ ایسا کام کر دیں گے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے، کبھی دوستوں سے انبن ہو جائے گی، کبھی پڑوسیوں سے جھگڑا ہو جائے گا۔ آپ ہمیشہ اس قرآن کی آیت کو اپنے سامنے رکھیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا۔ نبی اکرم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، آپ کے اوپر مکہ والوں نے کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دی جاتی ہے، آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کی بیٹی زینب کے اوپر ایسا حملہ کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جاتی ہے، آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے، آپ کو طائف پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ ساری تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا اور آپ نے معاف کر دینے کی وہ مثال قائم کی کہ ساری انسانیت کو مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جب مکہ فتح ہوا اور آپ کو مکہ والوں کے اوپر پورا پاور اور پورا کنٹرول حاصل ہو گیا، آپ چاہتے تو بدلہ لے لیتے، آپ چاہتے تو انتقام لے لیتے، آپ چاہتے تو ایک جرم کی سزا ان کو دے دیتے، لیکن آپ نے وہی جواب دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ کسی سے کوئی بدلہ نہ لیں گے، کسی سے کوئی انتقام نہ لیں گے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ ہم اس نبی کے ماننے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے نیک بندے معاف کر دیں۔ داروغہ مت بنو۔ اگر آپ کو اللہ نے کسی کے اوپر کنٹرول دیا ہے تو آپ داروغہ مت بنو، آپ معاف کر دیا کرو، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر دیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور اللہ نے فرمایا میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، جب کوئی نازیبا کام ہو جاتا ہے، ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔
گناہ کرنے والا سب سے پہلے اپنی جان پر ظلم، گناہ کر کے آپ دوسرے کا نقصان بعد میں کرتے ہیں، پہلے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے باپ آدم نے اور ہماری ماں حوا نے جب اللہ سے توبہ کی تو کن الفاظ میں کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگارا، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کر کے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے متقی بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، اگر گناہ کرنے کے وقت اللہ یاد آتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ دل کے اندر ایمان کی گنجائش موجود ہے، سمجھ جاؤ کہ دل کے اندر ایمان کی روشنی موجود ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد نہیں آتا ہے بلکہ گناہ کرنے کے بعد انسان اور ڈھٹائی کرتا ہے اور جرأت کرتا ہے اور اپنے گناہ کے اوپر فخر کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ دل کے اوپر مہر لگ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی معاف الا المجاہرین، میری امت میں سب کی تو معافی ہو سکتی ہے مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی معافی نہیں ہوگی۔ اے اللہ کے نبی، یہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کھلم کھلا گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ رات کو انہوں نے کوئی گناہ کیا اور اللہ نے ان کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور صبح کو وہ دوستوں سے بیان کر رہا ہے میں نے رات میں ایسا کام کیا ہے، اللہ نے تو اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا تھا، اس نے اللہ کے پردے کو چاک کر دیا، اس نے اپنے گناہ کی نمائش کرنی شروع کر دی، اس نے اپنے گناہ کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ آج یہ چیز ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا پھر دوستوں کو دکھا رہا ہے دیکھو میں نے یہ کام کیا۔ اپنے گناہ کی نمائش کرنا، اپنے گناہ کو شیئر کرنا اور اپنے گناہ کو بتانا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کھلم کھلا گناہ کرنا ہے اور اللہ اس کو معاف نہیں۔ تو اگر دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے، اگر گناہ کرنے کے بعد اللہ یاد آ رہا ہے، ہم آدم کی اولاد ہیں میرے بھائی، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو انسان کے دل میں توبہ کا خیال ضرور آتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی انی اصبت الزنا، میں نے زنا کیا ہے، طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ شادی شدہ عورت تھی، جانتی تھی اسلام کے اندر شادی شدہ اگر مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے، جانتی تھی کہ جان مار دی جائے گی، قتل کر دی جائے گی۔ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آخرت میں مجھے زنا کی سزا دی جائے، اے اللہ کے نبی میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں زنا کی سزا لینا چاہتی ہوں، مجھے سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے تاکہ آخرت میں مجھے سزا نہ ملے۔ اللہ، کون سی طاقت تھی میرے بھائی جو وہ اس عورت کو اللہ کے نبی کی عدالت میں لے کر کے آتی ہے۔ آج تو مجرم عدالت سے بھاگتا ہے، آج تو مجرم رشوت لے کر کے سوچتا ہے میں سزا سے بچ جاؤں، لیکن جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو مجرم عدالت میں چل کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سزا دی جائے۔ اللہ کے نبی نے ٹالنے کی کوشش، آپ نے کہا جاؤ کیا بات کر رہی ہو، اس نے کہا مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کیجئے، میں نے زنا کیا ہے اور میں اس کا ثبوت بھی لے کر کے آئی، میں حمل سے ہوں، میں پیٹ سے ہوں، اللہ کے نبی مجھے زنا کی سزا دے دیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جب بچہ پیدا ہو، جاؤ جب بچہ پیدا ہو تب آنا، ان کو ہم ابھی سزا نہیں دے سکتے۔
9 مہینے کا ٹائم دے دیا اللہ نے، 9 مہینے کا ٹائم دے دیا، بھاگ سکتی تھی، کوئی ریکارڈ نہیں رکھا، اللہ کے نبی نے کہیں نام نہیں نوٹ کیا، صحابہ کو اس کا نام لکھ کر کے نہیں دیا، اس کو 9 مہینے کا موقع دے دیا، جا تو بھاگ سکتی ہے تو بھاگ جا۔ 9 مہینے گزر گئے، بچے کا جنم ہوا، بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی، میں وہی عورت ہوں، میں وہی غامدیہ ہوں جو 9 مہینے پہلے آپ کے پاس آئی تھی اور آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے زنا کی سزا دے دیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے زنا کی سزا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا بچہ بھی چھوٹا ہے، ماں کے دودھ پر نربھر ہے، جب تک یہ بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تب تک ہم تمہیں زنا کی سزا نہیں دے سکتے، جب تمہارا بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے، جب روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا۔ اللہ کے پیارے نبی نے 2 سال کا موقع اس عورت کو اور دے دیا کہ اب اگر وہ بھاگنا چاہے تو بھاگ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی اس کو بھول جائیں گے، صحابہ اس کو بھول جائیں گے۔ 2 سال کا ٹائم گزر گیا، اس عورت کا بچہ روٹی کھانے لگا، اپنے بچے کو اس حال میں لے کر کے آتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں جس نے آپ کے پاس آ کر کے زنا کا اقرار کیا تھا، اے اللہ کے نبی دیکھیے میرا بچہ روٹی کھانے لگا، اب تو مجھے زنا کی سزا دے دیجیے۔ نبی اکرم نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، زمین میں گڈھا کھودا گیا، اس عورت کا آدھا دھڑ گڈھے میں ڈالا گیا، صحابہ کرام کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے گئے اور پتھروں سے مار مار کے اس عورت کو جواب دیا۔ کبھی آپ نے تصور کیا ہے زنا کی یہ سزا؟ مجھے یاد آتا ہے راج ٹھاکرے نے فتویٰ دیا جب دلی کے اندر چلتی بس پر ایک لڑکی کا زنا کیا کے ساتھ ریپ کیا گیا، اور صرف ریپ ہی نہیں کیا گیا بلکہ جانوروں کی طرح اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور پورے بھارت میں اس کیس کو نربھیا کانڈ کے نام سے یاد کیا گیا۔ تو راج ٹھاکرے نے اس موقع پر کہا تھا کہ ریپ کرنے والوں کو وہی سزا دینی چاہیے جو اسلام دیتا۔ مگر یہاں ایک بات نوٹ کر لو، ہمارے یہاں جب ریپ کی بات آتی ہے تو ریپ کا مطلب ہوتا ہے بلاکار، ریپ کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت انلیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اگر آپس کی سہمتی سے بھی تعلق بناتے ہیں تو وہ بھی ریپ ہی کہلائے گا، وہ بھی زنا ہی کہلائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری عدالتوں میں اگر آپس میں سہمتی سے تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کو ریپ نہیں مانا جاتا ہے، مگر اسلام کی نظر میں اگر بغیر شادی کے اور بغیر شرعی طریقے کے اگر مرد و عورت کا ملن ہوتا ہے وہ زنا ہی کہلائے گا، چاہے وہ سہمتی کے ذریعے ہو چاہے وہ زبردستی ہو، اور دونوں کو سزا دی جائے۔ ہاں زبردستی ہوگی تو ریپ کرنے والے کو سزا ملے گی، عورت کو نہیں ملے گی، لیکن آپ اس کی سہمتی سے ہوا ہے زنا تو دونوں کو سزا ملے گی۔ اگر کمارے لوگ زنا کریں گے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور 1 سال کے لیے شہر سے نکال دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں گے تو اسلامی قانون کے اندر سزا یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ جب اس عورت کو زنا کی سزا دی جا رہی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتھر مارنے والوں میں شامل تھے۔ جب انہوں نے پتھر مارا تو اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر آ گئے، ان کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات اس عورت کے بارے میں نکل گئے کہ کیسے ناپاک عورت کے خون کے چھینٹے میرے کپڑے پر آ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی کے کانوں میں حضرت خالد بن ولید کے جملے پڑ گئے، آپ نے فرمایا محلن یا خالد، اے خالد خبردار خبردار، لقد تابت توبتن لو تابہا صاحب محسن لغفر لہو، اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا بھی اگر یہ توبہ کر لیتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گنہگار بھی یہ توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ 70 گنہگاروں کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ اس میں اتنی پاورفل توبہ کی ہے۔ گناہ کا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے بعد
انسان توبہ کر لے، یہ بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، میرے متقی بندے تو وہ ہیں جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ذَكَرُوا اللَّهَ، تو ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ غلط کام کرنے کے ٹائم اللہ کا یاد آنا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جانا، بہت بڑی بات ہے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، غار والوں کا واقعہ، جو 3 لوگ ایک غار میں جا کر کے پھنس گئے تھے اور تینوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کر کے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک انسان نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ، میری ایک چچازاد بہن تھی، میرے چچا کی لڑکی تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ایک نمبر ایک عورت سے جتنی محبت کر سکتا ہے میں اس عورت سے بے انتہا محبت کرتا تھا، میں اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، میں اس کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرنا چاہتا تھا، مگر میرے پاس کوئی کنٹرول نہیں تھا، اس کو پانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک مرتبہ سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی، اور وہ غریب لڑکی تھی، غریب عورت تھی، وہ میرے پاس آتی ہے، مجھ سے مدد مانگتی ہے اور میں اس کو 100 دینار دینے کا وعدہ کرتا ہوں، 100 دینار یا 120 دینار دینے کا میں وعدہ کرتا ہوں، اس شرط پر کہ وہ میری خواہش کو پورا کرے، میری برسوں کی اچھا کو اور میری خواہش کو وہ پورا کرے گی۔ اے اللہ، اس عورت کے ساتھ میں غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جب عین موقع پر میں اس عورت کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا تھا اور میں اس عورت کے ساتھ زنا کرنے والا تھا، بدکاری کرنے والا تھا، عین موقع پر اس عورت کی زبان سے نکلا اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقہ، اللہ سے ڈر، اور جس چیز کا تجھے اختیار نہیں ہے، جس چیز کی اللہ نے تجھ کو اجازت نہیں دی ہے، اس چیز کا تو استعمال نہ کر، جو چیز تیرے لیے جائز نہیں ہے اس چیز کو تو استعمال نہ کر۔ اے اللہ، اس عورت کی زبان سے جب یہ جملہ میں نے سنا، میں نے فوراً اس غلط کام کے ارادے کو ترک کر دیا، میں نے وہ 120 دینار اس کو دے دیے اور میں نے زنا کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا تو اے اللہ تو آج اس مصیبت کو دور کر دے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ان کو غار سے نجات دے دی اور بچا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتا ہے گناہ کے ٹائم اللہ کا ڈر اگر آپ کے اندر ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے گناہ کے اوپر جمے نہیں رہتے، اپنے گناہ کے اوپر وہ ڈٹے نہیں رہتے۔ اچھا، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس توبہ کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کا مطلب یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، اگر کوئی زبان سے کہے توبہ ہوگی، نہیں صاحب، یہ توبہ نہیں ہے۔ ڈریم 11 کھیلنا کیسا ہے اور اگر جیت گئے تو اس کا استعمال کہاں کیا جائے؟ ڈریم 11 اور اس طریقے کے جتنے آن لائن کھیل ہیں یہ سب جوا ہے، جوا، یہ سب جوا ہے، سٹہ بازی ہے، اور یہ سب حرام ہے۔ اپنی کمائی کو آپ حرام ہے، بس اتنا کریں۔ حلال کے بہت سارے راستے ہیں، بزنس کیجئے، نوکری کیجئے، محنت کیجئے، حلال کا 100 روپیہ کمائیے، وہ حرام کے 1000 روپئے سے بہتر۔ یہ ڈریم 11 وغیرہ کے ڈریم کے چکر میں مت پڑیے، یہ سب جوا کھلایا جا رہا ہے نوجوانوں کو، آن لائن جوا کھلایا جا رہا ہے، پہلے آف لائن ہوتا تھا، آن لائن جوا کھلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے ہیں، اصرار نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ میرے پیارے نوجوان ساتھی، آج کتنے نوجوان ہیں
وہ غلط کام کر رہے ہیں مگر ان کو یہ احساس نہیں ہے، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ توبہ کرنے کا خیال ان کے دل میں نہیں آتا ہے۔ اور میں تم کو بتاؤں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ کبھی گاڑی چلائی آپ نے؟ کار چلائی ہے؟ کار آپ جب چلاتے ہیں تو کار کو جب پلٹاتے ہیں، آپ جب یو ٹرن لیتے ہیں تو یو ٹرن لینے کا نام ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لینا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کے آ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک انسان نے غلط کام کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا، اور جب اس نے توبہ کیا تو اس نے یو ٹرن لے لیا، اس صحیح راستے پر واپس لوٹ گیا۔ آج کل بڑا ایک مدعا کروایا ہوا ہے، مولانا ارشد بدری نے کہہ دیا کہ صاحب بھارت میں تو سارے لوگ مسلمان تھے، اس لیے جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب میں چلے گئے وہ گھر واپسی کرے، انہیں گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے انسان جن کو قرآن نے آدم کہا ہے اور ویدوں میں منو کہا گیا ہے، اور منو کی اولاد منشیہ ہے اور آدم کی اولاد آدمی ہے، انسان ہے، تو آدم علیہ السلام کو مسلمان تھے، اسلام کے فالوور تھے، لہذا اس دنیا کا سب سے پہلا دھرم اسلام ہے۔ اور ہمارے استاد محترم علامہ رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو اسی بھارت ورش میں آئے تھے، بھارت کی سرزمین پر آئے تھے، لہذا بھارت کا سب سے پراچین اگر کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے، لہذا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جو لوگ گئے ہیں ان کو گھر واپسی کرنے کی ضرورت ہے، مسلمان کو گھر واپسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ یہودی نہیں ہوتا ہے، اسلام پر ہوتا ہے، بچہ ہندو نہیں ہوتا ہے، بچہ مشرک نہیں ہوتا ہے، بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر اور اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ عیسائی بناتے ہیں، ماں باپ مجوسی بناتے ہیں، ماں باپ مشرک بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نیچرل طریقہ ہے، جس طریقے پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے، اور جب اسلام کو چھوڑتا ہے کوئی تو وہ غلط راستے پر جاتا ہے۔ اسی لیے سچے راستے پر لوٹ آنے کو توبہ کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیے توبہ کے اندر 3 چیزیں پائی جانی ضروری ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجیے، آج کی تقریر کی سب سے امپورٹنٹ بات اس کو سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ توبہ کس کو کہتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ توبہ کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز توبہ کے اندر ندامت ہونی چاہیے، میں نے غلط کام کیا ہے، یہ کام صحیح نہیں تھا، اور اسی لیے جو بدعت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر توبہ کرنے کا خیال بہت مشکل سے آتا ہے۔ ابھی میں کلیا چک سے آپ کے اس گاؤں تک آ رہا تھا، چلماری تک آ رہا تھا، راستے میں صاحب ٹوپی لگا کر کے اور قبرستان پہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ لگا، راستے بھر یہ منظر مجھ کو ملا، اور جب کٹیہار اسٹیشن میں نے کراس کیا اور کٹیہار کا جب برج آیا ہے تو دیکھا ہمارا نوجوان بیچارہ جو ہے وہ کیمرے کے ذریعے ویڈیو کوئی چل کر کے آ رہا ہے، سلو موشن میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، یعنی شب برات کی رات یہ بھی ہو رہا ہے، کوئی